اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کے باب میں مسائل گزر چکے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا بروز محشر کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یاد رہے کہ حساب حق ہے اور اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ جو حساب کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ کہ حساب کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ حساب کئی طریقے پر ہوگا۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً یعنی پوشیدہ انداز میں اسے پوچھا جائے گا، تو نے یہ کیا، آہستہ آہستہ اسے پوچھ لیا جائے گا تم نے یہ کیا اور یہ کیا، عرض کرے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، یعنی سارے گناہ تو ہو گئے، اب تو گئے۔ فرمائے گا، رب فرمائے گا ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں۔ دنیا میں عیب چھپائے، اب بخشتے ہیں۔ کیا سمجھے جناب آپ؟ رب تبارک و تعالی اگر کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، اور آج کا انسان پیچھے پڑ کر لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، باقاعدہ پلان بناتا ہے، جاسوس لگاتا ہے، اور نہیں ملا تو جھوٹی اڑاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا جرم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر کے ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ زنا اتنی بری چیز، اس سے بڑا گناہ غیبت ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غیبت زنا سے بڑھ کر ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ زنا کرنے والا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، رحیم ہے، معاف کر دے، چاہے تو پکڑے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن یہ تو نہیں معلوم نا کہ پکڑے گا کہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اللہ چاہے تو بخش دے، لیکن غیبت اس وقت تک رب نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کرے جس کی غیبت اس نے کی ہے۔ بہرحال یہ تو ہوا کہ کسی سے اس طرح حساب ہوگا، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، سوال و جواب، ایک ایک چیز کو کھنگال کر۔ جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں اس سے بچا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یا عائشہ من حسب ادب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جس کا حساب لیا جائے گا اسے ضرور عذاب دیا جائے گا۔ ایک جگہ لیس احد یحاسب الا ہلک، کوئی ایسا شخص جس کا حساب ہو تو ہلاک نہ ہو، ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداءک الیس یقول اللہ عز وجل فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ماں جان صاحبہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں ان پر، فرماتی ہیں یا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، ہائے ہائے ہائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، ہائے ہائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ جس کا نوشتہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ذَلِكَ الْأَرْض يَعْرُزُونَ وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، یہ جو فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ہے، یہ صرف ایک عرض ہے، ایک پیشی ہوگی۔ اس آیت میں جو حساب ذکر کیا گیا کہ ان قریب حساب بڑا آسان ہوگا،
یہاں اس حساب کا ذکر ہے جس میں صرف پیشی ہوگی کہ ہاں بس کھانا پوری، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کھانا پوری، بس جسٹ آیا دیکھ لی، بس پیشی ہو گئی، بس چلو یہ ہے، یہ مجرم، ہاں ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن جس کا ایک ایک حساب چن چن کر کے ہوگا وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا. بولو، اگر چن چن کر کے حساب ہو اور اللہ پوچھ لے کہ میں نے جو نعمتیں دی تھیں کیا تم نے اس کا شکر ادا کیا؟ اس کی ایک نعمت کا حساب دے سکتے ہو؟ چلو ساری نعمتیں چھوڑ دو، صرف اس کی ایک نعمت کا حساب دے سکتے ہو؟ مولانا یہ ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ دے دو حساب اسی ایک نعمت کو، اس کے بعد ساری نعمتیں جانے دو. ایک نعمت ہے سانس نا، ایک نعمت کیا ہے؟ سانس. میں اسے ایک نعمت کہہ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں ایک نعمت نہیں، دو نعمت ہے. میاں سانس کھینچ لو اور اندر رک جائے، باہر نہ آئے تو بھی جان چلی جائے، اور سانس نہ لے پائے، رک جائے باہر تب بھی جان چلی جائے. سانس کھینچنے لگے نہ کھینچ پائے، رک جائے تو بھی جان جائے، اور اندر جا کر رک جائے تب بھی جان چلی جائے. تو گویا کہ سانس کا لینا یہ ایک نعمت الگ ہے، اور سانس کا چھوڑنا یہ ایک نعمت الگ ہے. تو یہ دو نعمتیں ہوئی، اور یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ انسان کس کا استعمال کرتا ہے 24 گھنٹے میں؟ سانس کا. ہاں جناب، زبان کا استعمال اتنا نہیں کرتا، کچھ تو چپ رہتا ہے، رات بھر چپ رہتا ہے. آنکھ کا استعمال نہیں کرتا، رات بھر چپ رہتا ہے. دل کا استعمال نہیں کرتا، ہاتھ پیر کا استعمال نہیں کرتا، مگر سانس تو 24 گھنٹے چلتی ہے میاں. ایسی نعمت ہے کہ رک جائے تو بھی جان چلی جائے، باہر رک جائے تو جان چلی جائے، اندر رک جائے تو جان چلی جائے. اب آپ سوچئے کہ یہ ہم اور آپ 24 گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں کتنی بار سانس لیتے ہیں؟ ایک گھنٹے میں کتنی بار؟ 24 گھنٹے میں کتنی بار؟ اور پوری 60-70 سالہ زندگی میں، 100 سالہ زندگی میں کتنی بار؟ اسی ایک نعمت کا حساب دے دو، بس دے پاؤ گے؟ کون دے پائے گا؟ بتاؤ کون ہے جو دے پائے گا؟ ہے کوئی جو اس ایک نعمت کا حساب دے سکے؟ تو جس کا اس طرح حساب ہوگا، بتاؤ وہ ضرور ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ 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 اللہ. کسی سے فرمائے گا، اے فلاں کیا میں نے تجھے عزت نہ دی؟ تجھے سردار نہ بنایا؟ تجھے متولی نہیں بنایا تھا؟ تجھے مدرسے کا صدر نہیں بنایا تھا؟ تجھے لوگوں کا قائد نہیں بنایا تھا؟ تجھے اتنا ٹیلنٹ دیا تھا، دماغ دیا تھا، تو لوگوں کا لیڈر نہیں بنا تھا؟ لوگ تیرے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تیرے لیے انتظام کر، تیرے لیے کرسیاں چھوڑ دیتے تھے، تو جو آتا تھا تیرے لیے کھانے میں پہل کرتے تھے، ہر چیز میں تیری عزت کر، تیری بات مانتے، تو جو کہتا تھا سب سنتے تھے. سب کچھ دیا تجھے؟ نہیں دیا. تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا؟ ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا، عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا. پھر فرمائے گا تو کیا تیرا کیا خیال ہے؟ تو تیرا کیا خیال تھا؟ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا نہیں. فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑ دیتے ہیں. میں تجھے سرداری دی تھی تاکہ تو شریعت کے مطابق سرداری کر. سرداری اس لیے نہیں دی تھی کہ تو اپنے منصب کے چکر میں، سرداری تو تجھے اس لیے دی تھی تاکہ تو میرے دین کی حفاظت کر، احکام شرع کی حفاظت کر، لوگوں کو شریعت پر قائم رکھنے کی کوشش کر. میں نے تجھے سرداری اس لیے نہیں دی تھی کہ تو اپنے سرداری کے لیے میرے دین کا گلا گھوڑ دے، شریعت کے خلاف کام کر. اس لیے تجھے سرداری میں نے نہیں دی تھی. اے ذمہ داروں، ادارے کے ذمہ داروں، صدور و متولیان، درگاہوں مزاروں کے ذمہ داروں، رفاہی کاموں کے ذمہ داروں، قوم کے لیڈروں، سوچو یہ اللہ نے تمہیں منصب دیا تاکہ دین کی تم حفاظت کرو، لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو.
کیا کہا جائے، کتنا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ جماعت کے رولز کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے، سخت ایکشن لیا جاتا ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کبھی کسی نے ایکشن لیا؟ مسجد کے آپ کے بنائے ہوئے اصول و قانون، آپ کے ادارے کے بنائے ہوئے اصول و قانون جو آپ کے اپنے ہیں، اس کے خلاف اگر کسی نے کر دیا تو آپ اسے جماعت سے باہر نکال دیتے ہو، آپ اس کے خلاف میٹنگ کرتے ہو، پنچایت کرتے ہو، ایکشن لیتے ہو، میٹنگیں بنا کے بٹھاتے ہو۔ کبھی آپ نے کیا شریعت کے خلاف کرنے والے، کبھی آپ نے ٹٹولا کہ آپ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کیا کیا جائے، جو شراب پیتا اس کے ساتھ کیا کیا جائے، جو چوری کر رہا اس کے خلاف کیا کیا جائے، جو علماء کے خلاف بکتا ہے، جو دینی تعلیم کے خلاف بکتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، مسائل شریعہ کی قدر و عزت نہیں کرتا، اس کے خلاف آپ نے کبھی ایکشن لیا؟ تو دنیا میں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے نہیں ملنا، تمہاری سرداری سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے وہاں ہماری شریعت کو یاد نہ کیا، ہمارے دین کا تمہیں یاد نہ رہا، تم نے ہمیں بلا دیا، اب یہاں بھی تم بلا دیے جاؤ گے۔ تم نے وہاں بلایا اپنے سرداری کے نشے میں، آج یہاں تم بلا دیے جاؤ گے، ہم تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا تو نے کیا کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسول پر ایمان لایا۔ سمجھے؟ ایسے بھی وہاں جھوٹے ہوں گے، ہاں، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، ان کے علاوہ جہاں جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کرے گا، کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، بول رہا ہے نا میں نے سب کیا ہے، ٹھہر، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ سوچے گا کہاں یہاں گواہ، میدان محشر میں کہاں سے گواہ آئیں گے؟ یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا؟ اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضا کو حکم ہوگا چلو بولو بولو چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں، گوشت ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا، ایسا تھا۔ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین شریف، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ پیر جسم گواہی دیں گے اس نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 بے حساب، ان کے طفیل میں ہر ایک کے طفیل 70,000، اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہم اجعلنا فیہم، اللہم واشرنا فی جماعتہم، اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والا بلا حساب جنت میں جائے گا۔ پابندی کرو تہجد کی، اس سے چہرے پر روب آتا ہے، نور آتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو تہجد جو اس لیے پڑھے کیا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو اپنے پہلو کو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، مغفرت کی امید، رحمت کی امید، طلب کی امید میں، خوف میں اسے پکارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے لوگوں کو بتائیں کہ آج ہم 4 بجے اٹھے تھے تہجد کے لیے۔
تو تہجد تم نے رب کے لیے نہیں پڑھا. رات میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا کیا؟ رب کے خوف سے، اس کی رحمت کی طلب کی امید میں ہو، مغفرت کی طلب کی امید میں ہو، اس کی رضا کی طلب کی امید میں ہو. لیکن اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ 4 لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت وہ تہجد کے بارے میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ رات میں اٹھا تھا تہجد کے لیے تو ایسا ایسا کیا، تو ایسا مجھے یاد آیا، آپ مل گئے، اتفاق سے مل گئے تو پوچھ لیا. مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہونا، جان لو میں تہجد پڑھتا ہوں. تو اگر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں تہجد گزار ہوں تو نہ تو چہرے میں روب آئے گا، نہ زبان میں تاثیر ہوگی، نہ یہ ان لوگوں میں شریک ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. راتوں میں اٹھ کر آپ تنہائی میں عبادت کر رہے ہو خدا کے خوف سے، تو رات میں اٹھ کر تنہائی میں عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم جانو اور تمہارا رب جانے، کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے کتنے آنسو بہے، کس قدر تمہارا دل دہلا خدا کے خوف سے، کس قدر تمہارے آنسو بہے خدا کے خوف سے. یہ تم جانو، تمہارا رب جانے. یہی تو سچا رونا ہے، یہی تو سچا خوف ہے کہ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہے. وہاں آدمی دل کھول کے باتیں کرتا ہے نا. اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہ کے ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سب کھولے جائیں گے. اللہ اللہ. رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے؟ یعنی یہ جو کھولے گئے سب، کسی کا انکار تو نہیں ہے؟ میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ یہ گنہگار عرض کرے گا نہیں اے رب. پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب. فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے. اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. اللہ اللہ. اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا، تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا. اس وقت ایک پرچہ جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ہوگا نکالا جائے گا. حکم ہوگا جا تلوا، یعنی تولوا لے، ویٹ کروا. جا سے ایک طرف تیرے 99 دفتر ہیں، تحت نگاہ تیرے گناہوں کا دفتر ایک طرف اور تیرا یہ کلمے کا پرچہ ایک طرف. جا تلوا، تولوا لے، وزن کروا لے. عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا. پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ، یعنی وہ ایک پرچہ، وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا. بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے. اللہ اللہ. کلمتان خفیفتان ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بھاری، رب کو بڑے پیارے. وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جو کرم کرنے پہ آئے تو ایک نیکی پر بے حساب بخش دے، ہزاروں گناہوں کا دفتر کام نہ آئے. اللہ 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 اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے. ہم بڑے گنہگار آسی و پاپی، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے. قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے دائیں ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں. کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بائیں ہاتھ اس سے پسے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. سینہ توڑ کر بائیں ہاتھ ڈال کر پیچھے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. قرآن فرماتا کلو انسانی الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک فبنفسک یوم علیک حسابا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعون ثبورا ویصلی سعیرا. تو کافروں کا پیٹھ سینہ چیر کر کے بائیں ہاتھ باہر نکال کے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا.
حوض کوثر یہ بھی ہے، حوض کوثر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا، عطا ہوا، یہ حق ہے، جیسا قرآن نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہ ایک حوض ہے، اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، اس کے کنارے پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہے، اس کے کنارے پر موتی کے گنبد ہیں، موتی کے، اور چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ کے اعتبار سے، اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ، جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہے نا؟ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ یہ تو ہوا حوض کوثر۔ اب ہے میزان کا ذکر، صراط مستقیم کا ذکر، اور انشاءاللہ کل اس ذکر کو مکمل کر کے جنت کا بیان ہم کریں گے۔ آج کا درس یہیں تک۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، وہ شفاعت جو فرمایا میرے آقا نے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ وہ نہیں ہوں گے تو کوئی ہمارا بیڑا، ہم پھنس جائیں گے میدان محشر میں۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما۔ آقا کرم نہ کریں گے تو ہم کہیں کے نہ رہ جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں، ہماری آل و اولاد کو، ہمارے دوست و احباب کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، عقیدت مندوں کو، اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، بھائی برادران کو، ان کی اولاد کو، اعزاء و اقربا کو، پاس پڑوسیوں کو، پورے سنی مسلمانوں کو، ہمارے تلامذہ، طلبہ اور طالبات کو، ادارے کی معلمات کو، معلمہ کو، علماء کو، اور کل علماء دین اہل سنت والجماعت کو، سب کو اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، سب کو اپنے قرب خاص میں اچھی جگہ عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔